آئے میرے خدا، آئے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد ہمیشہ تک تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا، سدا تیرے نام کی بڑائی کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے پرے ہے۔ وہ کتنا مہان ہے اسے ہم پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی بزرگی ادراک سے پرے ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کو بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا۔ لوگ تیری قوت، قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے۔ لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے، تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ آپ نے سنا یہ؟ خداوند سب پر مہربان ہے، اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق، ساری سرشٹی پر جو کچھ اس نے پیدا کیا، اس کا رحم، اس کی دیا، خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ آئے خداوند تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے، تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سنو پیاری بہن، پیارے بھائی، خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو اپنے وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ ہر جاندار کی خوشی تیرے ہاتھ میں۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ ذرا یہ سنیے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی وہ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ جو دعا کرتے ہیں ان کے قریب ہے۔ کیا دعا کریں تاکہ اس کی قربت نصیب ہو، پہچان لگے کہ وہ ساتھ ہی ہے، پاس ہے۔ کیا مانگ لیں کہ وہ مراد سے زیادہ دے دے۔ خدا ان کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے۔ سلام سب کو جو خدا ان کا پیارا اور پاک کلام سن رہے ہیں۔ جو کچھ آپ نے سنا ہے خداوند ایک معجزہ ایسا کر سکتا ہے
کہ سب کچھ جو آپ نے سنا ہے اسے بار بار یاد دلائے، اور آپ سوچیں کہ کیا خدا سچ مچ ایسا ہے جیسے میں نے سنا؟ ہم کو پیار کرتا ہے، سب پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، پھر تو میرے لیے بھی امید ہے، میرے لیے بھی امید ہے، یہ بات سچ ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ بڑا اچھا ہوگا اس پروگرام کے آخر میں آپ کو وقت ملے گا، آپ خود دعا کرنا اس سے، اور دیکھنا آپ کی چھوٹی سی دعا کے جواب میں وہ کتنے بڑے بڑے کام کرے گا آپ کے لیے۔ خدا کا شکر ہے آپ سب کے لیے جو خدا کا پاک کلام سن رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کلام زندگی، کیونکہ یہ زندہ خدا یسوع مسیح کا کلام ہے جس میں زندگی ہے، ایسی زندگی جو اس کی طرف سے انعام ہے۔ آج جس بات پر ہم غور کریں گے، جو میں آپ کو یاد دلاؤں گا ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ کی مختصر سی دعا کا ایک ایسا معجزانہ جواب ہوگا۔ آپ سیدھی سی چھوٹی سی دعا ہوگی آپ کی، لیکن جو کچھ خدا کرے گا اس دعا کے جواب میں وہ بہت بڑا ہوگا۔ لیکن غور طلب بات یہ، جو بات سوچنے والی اور سمجھنے والی ہے، جس پر بات دھیان کریں گے، جسے قبول کر لیں گے، یاد رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ دعا ہے جس کے جواب میں خدا آپ کے لیے کچھ کرے گا۔ بہت اچھا، ہم دعا دوسروں کے لیے کرتے ہیں، خدا کا حکم ہے، وہ سفارشی دعا ہوتی ہے، ان کے لیے منت کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، لیکن جس دعا کا ذکر میں آج آپ کے سامنے کروں گا، یاد دلاؤں گا، کلام کے مطابق وہ خداوند نے مجھے سکھائی ہے، سکھا رہا ہے، وہ یہ کہ جب میں کلام پڑھوں تو میرے کان کھلے رہیں، کان کھلے رہیں، مجھے یہ سنائی دے کہ خداوند مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کس کے لیے ہے، دوسروں کو سنانے کے لیے بھی ہوتا، خدا کا شکر ہے وہ کلام دیتا، میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، لیکن وہ کتنا پیارا وقت ہوتا ہے جب خداوند میرا کان کھول دے اور میں پڑھوں اور میں کہوں ہاں یہ مجھ سے کہہ رہا میرا خداوند، یہ بات وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ بات وہ میری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دعا کے جواب میں خداوند آپ کی چھوٹی سی دعا آپ نے کرنی ہوگی، میں آپ کو موقع دوں گا۔ یہ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے تجربہ ہوا، زیادہ تو میں بات، کیا ضرورت ہے اپنا وقت خراب، خدا کا وقت خراب کرنے کی، دنیا بھر کی باتیں یاد دلانی۔ ایک چھوٹی سی بات کہنی ہوتی ہے، اگر وہ کہہ دو تو پھر وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، آپ حیران، دنیا والے جانے نہ جانے، آپ کے اور اس کے بیچ میں ہوگی وہ بات۔ دعا کے جواب میں اگر میرے اندر ہی کچھ نہ ہوا تو کیا ہوا پھر؟ وہ تو خدا کی پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے، وہ صحیح نہیں، اچھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے خدا آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں کچھ کرتا ہے، تب پھر اس کے ذریعے سے دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ دوسرے دیکھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو وہ دعا جو آج آپ کریں گے، سیدھی چھوٹی سی دعا ہوگی، یہ سننے کے بعد سب کچھ کہیں گے، اے خداوند میں اپنی زندگی تیرے سپرد کرتی ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، آئے باپ، آئے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں آج۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے ایسے کیا تھا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے آج تک، اس کو پتا ہے، خدا کرے جب میں گھر جاؤں وہ دیکھ کے خوش ہوگا، اس کو پتا ہوگا یہ وہ کام ہے جو میں نے کیا، وہ خوش ہوگا اپنا کام دیکھ کے۔ جب اس نے آدم کو بنایا تھا نا، تو باقی ساری چیزوں کو دیکھ کے کہا تھا اچھا ہے، پڑھنا پیدائش کی کتاب میں، جب اس نے آدم کو دیکھا تو اپنی صورت اس میں نظر آئی، اسے اپنی صورت پر بنایا تو کہا بہت اچھا ہے۔
اور جب یہاں سے جانے کے بعد ایماندار اس کے حضور جائیں گے، تب بھی وہ دیکھے گا کہ زندگی کے وسیلے سے میں نے کیا کچھ کیا ہے، پھر کہے گا آہا ہا ہا، فرشتے کہیں گے واہ واہ، سارے ایماندار مل کے کہیں گے ہیلیلویا۔ ایک چھوٹی سی دعا آپ کو کرنی ہوگی، اور دیکھنا کچھ ایسا کام کر دے گا کہ وہ ہوتا رہے گا۔ کیا ہے وہ چھوٹی سی دعا؟ یہ ہے، کیا ہے خدا میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی، مجھے نہیں معلوم کتنے دن ہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے تو نے پیدا کیا، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کو تو ہی استعمال کرے۔ میں اس بات کا ذکر نہیں کر رہا کہ آپ کے حال آپ کا کیسا حال ہے، آپ مصیبتوں کا، مشکلوں کا، ان کا ذکر نہیں میں کر رہا، وہ بڑا اچھا خدا سب دور کرتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کی ضرورت ہر روح کو ہے، میں اس کا ذکر کرنا مانگ رہا ہوں۔ شکر ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، بدروحوں کو بھگا دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، اقبال مندی نصیب ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب دعا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا کام خدا جو آپ کی زندگی میں، آپ کی روح میں کرنا چاہتا ہے، کہ وہ خود دیکھ کے خوش ہوگا، دنیا والے دیکھ کے حیران ہوں گے، آپ کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو ہوں گے تاکہ آپ اس کے قدم دھو سکو۔ سننا چاہو گے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں، تاکہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے میں اسے اس طرح کہہ سکوں کہ خداوند کہے جو کچھ میں نے کہا تھا وہ تو نے کہا۔ دیکھو، جب کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اے خداوند میں تجھے قبول کرتا ہوں، خداوند یسوع تو خدا کا پیار ہے، میری نجات کا انتظام ہے، تیرے بارے میں نے سنا کہ تو گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ تو ہر قسم کی بیماریوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو نے کہا ہے مانگو، تو میں یہ مانگ رہا ہوں، میں یہ مانگ رہی ہوں کہ میری زندگی اپنے ہاتھ میں لے لے، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ ارے شروع ہو جائے گا، وہ ہوتا رہے گا۔ خدا کے کلام کی ایک بہت پیاری آیت ہے جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور 12ویں آیت ہے، یہ پہلا قدم ہے، اس کے بعد بارش ہوتی، پہلے گھٹائیں آتی ہیں، ایک دو بوند پڑتی ہے، ہاں ایسا لگتا ہے بھئی بارش ہونے کو ہے، یہ دو بوند آ گئی ایک پڑی، یہ وہ ہے، اس کے بعد تو پھر بارش ہوتی ہے، دبا دب تر ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ پہلی چھینٹ ہے بارش کی، لیکن اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی زندگی میں چاہے وہ کچھ بھی کوئی بھی کیوں نہ ہو، مسیحی گھر میں پیدا ہو گیا ہو، سب کچھ جانتا ہو، خدا کا کلام بتا سکتا ہو، سکھا سکتا ہو، لیکن یہ اگر بات نہیں ہوئی ہے تو یہ سب فضول ہے، بے پھل ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا ہمیشہ سے، سب چیزیں کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں۔ لکھا کہ وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا، لوگوں نے پہچانا نہیں اسے کہ یہ کون ہے۔ آج تک جب تک خدا آنکھ نہ کھولے نہیں کوئی پہچان سکتا ہے وہ کون ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن جب خدا آنکھ کھول دیتا پھر لوگ سمجھتے او یہ تو خدا کا وہ کلام ہے جس کے وسیع جو تھا، جو ہے اور جو ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ جب آیا ہے تو لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا، اس کلام کو خدا کے جو تھا، جو ہے، جو رہے گا، جس کا سارا اختیار، جس میں قدرت پیدا کرنے کی ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا، دیکھو وہ کیا پیدا کرتا ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند، پرمیشور کی سنتان بننے کا، خدا کی، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق، اختیار نہیں، اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، حق، اجازت
رحم کر دیا، خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب یہ دیکھو کیا ہوا، کس نے بخشا، کس پر ایمان لایا گیا ہے؟ وہ کلام جو جسم میں ظاہر ہو، اس کو جو قبول کیا، جس کا نام یسوع ہے، جس کا مطلب ہے نجات۔ نجات پانے والے یہ کہتے اس کا نام ہے امانویل، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم نے پہچانا یہ کون ہے جس نے ہمیں نجات دی۔ ٹھیک ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے یعنی مسیح نے، مجسم کلام نے، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب دیکھو معجزہ کیا ہوا، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، خدا سے پیدا ہوئے۔ اس جسم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا، یہ مٹی کا بنا ہوا مٹی میں مل جائے گا، لیکن وہ جو اندر ہے روح، اس کی نئی پیدائش ہوتی ہے، اسے خدا اثر نو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ جب کوئی خدا کی اس محبت پر یقین کرتے ہیں جو خدا یسوع ہے۔ یہ خدا کی محبت کا حل ہے، جو زندگی میں پہلا قدم۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے جب اس کے شاگردوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس پیدائش کے بعد پتہ لگتا ہے وہ تو میرا باپ ہے۔ پھر نہ کسی کی شفاعت چاہیے، نہ کسی کی سفارش چاہیے، نہ کسی کی مدد چاہیے۔ علیمی اور فروتنی کے ساتھ جب آپ دعا کرتے ہو تو کہہ سکتے ہو اے ہمارے باپ۔ ارے یہ بہت بڑا معجزہ ہے، نہیں کہہ سکتے لوگ۔ جن لوگوں کے بیچ میں یسوع مسیح آیا تھا وہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو خدا کا نام نہیں لے سکتے تھے، وہ یہوہ نہیں کہہ سکتے، اب بھی نہیں کہہ سکتے، آدونائے کچھ اور کہیں گے، باپ نہیں کہہ سکتے۔ توبہ توبہ، اس کا مطلب خدا کی بیوی بھی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ روح کی پیدائش ہے، خدا روح ہے۔ جسم سے جو پیدا ہوا وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اگر آپ اس سے یہ چھوٹی سی دعا کرو گے کہ اے خدا میں آ گئی، میں آ گیا، میں تجھے جاننا چاہتی ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں تو کون، وہ نیا جنم کر دے گا، آپ کا نئی پیدائش آپ کو دے گا، پہلا معجزہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نئی پیدائش جہاں ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ خدا کی حضوری محسوس ہونے لگے گی۔ کہاں لکھا ہوا یہ؟ خدا کی زندگی میں پاک حضوری آئے گی تو پھر اکیلا پن کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کبھی نہیں ایسا محسوس کرو گے کہ میں اکیلی ہوں، میں اکیلا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا میرا باپ ہے، مجھے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ ذرا دیکھو اعمال کی کتاب کا 2 باب ہے اور اس کی 37 سے لے کر 39 آیت میں کیا بتایا گیا ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اور 37 سے لے کر 39ویں آیت۔ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دے تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔ یہ روح القدس خدا کا انعام ہے جس کے لیے خدا نے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بار بار بتایا تھا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا روح تمہارے اندر ڈال دوں گا۔ جب نئی پیدائش ہوتی ہے، نئے طور پر انسان کی روح پیدا ہوتی ہے تو وہ چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ جاؤ بس اب سب کچھ ہو گیا۔ وہ اب ہمارے ساتھ ایک ہم سفر بخشتا، سفر کرنے والا، وہ روح القدس، اس کو مددگار کہا گیا ہے، وہ بخش دیتا۔ پھر آپ کو ایسا جب آپ کلام پڑھو گے تو آپ اس سے کہہ سکو گے خدا کے پاک روح یہ تو نے یہ کتاب لکھائی ہے، یہ کلام تیرا، وہ خدا آپ کو سکھائے گا۔ ارے جو باتیں خدا کا پاک روح اپنے لوگوں کو آج سکھا رہا ہے وہ حیران ہوتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، میں نے 3 دفعہ پڑھا، مجھے تو نظر ہی نہیں آیا۔ آپ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی، آپ کو اندر سے محسوس ہوگا میں اکیلی نہیں ہوں، لوگ مر رہے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے، سائیکیاٹرک وارڈ میں، پاگل خانوں میں ہیں۔ تنہائی ایک اس قسم کی خوفناک حالت ہے کہ جیسے کسی کو کسی اندھیرے ویران میں چھوڑ دیا جائے جہاں کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے،
خوف کا عالم ہے، ڈر لگ رہا ہے، دہشت، اس حالت میں سے نکال کے کہتا اب نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ روح القدس بخشتا ان کو، اس کے بغیر انسان یتیم ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کوئی جماعت ہے جہاں خدا کا پاک روح، حکومت، سکونت کی بات نہیں میں کر رہا، حکومت کی بات، جس جماعت میں چاہے وہ کتنا ہی اچھا گاتے ہیں بجاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے، سبھی کر سکتے ہیں، تو اس میں خدا کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے سے اچھے گانے والے تو وہ ہیں جو خدا کو مانتے بھی نہیں، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بتایا تھا کہ میں تمہیں یتیم ہی چھوڑوں گا۔ اگر وہاں خدا کے پاک روح کا اختیار نہیں، وہ یتیم خانہ ہے، یتیم خانے۔ لیکن جو شخص کسی وقت حلیم اور فروتن اور خاکسار ہو کر یہ دعا کرتا ہے، اے خداوند مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپ رہا ہوں، اسی دن سے اس کے اندر ایک نئی بات پیدا کر دی جاتی ہے جو سوائے خداوند یسوع مسیح کے اور کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ ساری چیزیں کلامی کے تو وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، تو یہ پیدائش کا کام بھی خداوند یسوع ہی کر سکتا ہے۔ نئے طور پر پیدا ہو جاتا ہے انسان، خدا کے ساتھ ایک نیا تعلق اس کا شخصی طور پر۔ تو یہ جتنی باتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اس شخص کی زندگی میں ہوں گی، میں اس کا نہیں ذکر کر رہا دعا کے وسیلے سے کیا ہو سکتا ہے، خدا کا شکر ہو، حیرت انگیز کام ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کی زندگی میں نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ خدا کے بغیر بھی لوگ بڑے بڑے عجیب کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں، میں اس کام کا ذکر کر رہا ہوں جو خدا کرتا ہے دعا مانگنے والے کی زندگی میں، اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو گیا، نئی پیدائش ہو گئی اس کی، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوگا، خدا کا پاک روح اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اسے سکھاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے اندر وہ باتیں پیدا کر دیتا ہے جو شریعت نہیں کر سکتی، شریعت صرف تقاضا کرتی ہے، پاک روح طاقت دے دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب کام ہوتا ہے کہ وہ جو اپنی کمزوری کی حالت میں کہتے میں چاہتا تو ہوں ہوتا نہیں، میں نے کوشش تو کی تھی مگر میں کر نہ سکی، ارے ایک دفعہ اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے دو، وہ ایسی طاقت دے دے گا آپ کو کہ جتنی چیزیں زندگی میں آپ کو خدا سے دور کرتی ہیں، ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، آپ کے پاس اتنی زبردست طاقت ہوگی پاک روح کی کہ آپ ان چیزوں کو ختم کر دو گے اپنی زندگی میں سے، اس طاقت سے مقابلہ کرو گے۔ لکھا اتنی زبردست طاقت ہے، لکھا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، رومیوں کا خط ہے، اس میں سے میں پڑھتا ہوں 8واں باب۔ پس اے بھائیو ہم قرضدار تو ہیں جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیوں نہیں؟ کیونکہ اب تمہاری نئی پیدائش ہو چکی، اب تم روحانی طور پر نئے بنا دیے گئے، تو روح کے مطابق چلنا ہوگا، کیونکہ اگر جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے۔ جتنی باتیں ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہماری زندگی میں، ہم بندھے ہوئے ہیں، وہی ہوئیں گی، وہی گالی دینے کی عادت، وہی جھوٹ بولنے کی عادت، وہی بدگوئی کرنا، وہ سارا کچھ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ یہ بدروہیں ہیں، ہم کہیں جی وہ بدرو ہے، بدرو یہ ہے، بدرو ہے اصل۔ کہہ رہا کہ یہ روح کی طاقت جب وہ دے دیتا ہے، نئے طور پر پیدا کرے گا، یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کو نیا جنم ملے گا، وہ خود نئی تعلیم دے گا، نئی طاقت دے گا۔ اب آپ کو پاک روح بتائے گا کہ یہ، اب وہ کہے گا ہاں خدا تو میں کیا کروں، کہہ لے گا یہ طاقت لے، تیرے پاس طاقت ہے، برباد کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ اور خدا کا شکر ان ایمانداروں کے لیے جو گواہی دے رہے ہیں، کھلے عام دے رہے ہیں گواہی کہ ہم تو بنے ہوئے تھے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہم انکار کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم منع کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب ہم یوسف کی طرح شیطان کتنی بڑی شہوت کا بندوبست کر کے جال لگائے، منع کر سکتے نہیں، نو۔ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، ہماری تربیت کرتا تاکہ ہم بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے ہم کر سکتے ہیں انکار، نو، ناٹ ناؤ، اب نہیں۔ اتنا بڑا معجزہ خدا دل میں کرے گا، چھوٹی سی دعا، اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپ رہی ہوں،
آپ کا خدا کے ساتھ وہ تعلق ہو جائے گا جس کو کہتے ہیں اٹوٹ، ٹوٹ نہیں سکتا، وہ کبھی نہیں آپ کو چھوڑے گا، آپ کو کبھی تنہا اکیلا نہیں رہنے دے گا، آپ کو اتنی زبردست طاقت دے دے گا کہ ان تمام چیزوں کا سر کچل سکو جن کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جدائی ہو رہی، دنیا پریشان ہے ان کی وجہ سے، آپ بھی پریشان، وہ نہیں رہیں گی، آپ انہیں ڈھا دو گے اس کے قلعوں کو، یہ سچ بات ہے، اس میں فخر کی بات نہیں ہے، شکر کی بات ہے یہ۔ پھر ایک اور بات ہو جاتی ہے کہ خداوند طاقت دے دیتا ان تمام چیزوں کو برباد کرنے کی، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں خدا کو پسند ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اس شریعت کی وجہ سے نہیں۔ ارے بھائی شریعت تو خدا نے بتایا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، بہت پاک ہے شریعت، لیکن میں اس طاقت کا ذکر کر رہا ہوں جو دعا کے جواب میں آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، خدا کی سیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کا پاک روح ہمارے اندر ہو کے وہ باتیں پیدا کر دیتا ہے جنہیں شریعت مانگتی کہ ہونا چاہیے، میں ان کو سناؤں گا آپ کو، آپ دیکھنا۔ ابھی تک تو جو میں نے آپ کے حضور پیش کی بات خدا کے معجزات کے بارے میں تو بہت ہیں، بہت ہیں، آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا آپ تو اس کی گواہی دو گے تو بہت ہے، میرے پاس بھی لسٹ ہے، سب کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ابھی تک اتنی یاد دلایا کہ پہلا قدم یہ ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ کی روح کا تبھی کچھ بدل جائے گا، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے گا، آپ کو ایسا لگے گا وہ میرا باپ ہے، اور وہ کہے گا بیٹی آجا میرے پاس، بیٹا آ میرے پاس، مانگ میں دے دوں گا۔ دیکھا ہمارا باپ جانتا ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، دے بھی دے گا، کر بھی دے گا۔ یہ پہلا قدم آپ کر لو، دعا کر لو یہ چھوٹی سی، دیکھنا پھر کیا ہوگا، بات چھوٹی سی آپ کرو گے کام وہ بہت بڑا کر دے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی دعا کے جواب میں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے شروع ہوتی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے خداوند یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، دیکھو کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہم سن رہے ہیں، روح کا ایک نئی پیدائش ہو جاتی ہے، خدا کے ساتھ ایک نیا تعلق ہو جاتا ہے، خدا کا پاک روح آ کے ہمیں طاقت دینے لگتا ہے، خدا پاک روح کی مدد سے جو باتیں خدا کو پسند نہیں ہیں وہ ہم برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں، منع، اور جو باتیں خدا کو پسند ہیں، ساری دنیا کو پسند ہے، آتما روح انسان کی پیاس، وہ پاک روح پیدا کرنے لگتا ہے اس دعا کی وجہ سے۔ کیا ہے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، آئے میرے خالق، مجھے پیدا کرنے والے، مجھے بنانے والے، یہ رہی میری زندگی تیرے ہاتھ میں، دیکھنا کیا بنائے گا وہ، دیکھو تو کیا پھل پیدا کرے گا وہ۔ غلطیوں کے نام کا خط ہے، 5واں باب ہے اس کا، اور لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، جب تک انسان کی روح کو خدا نئے طور پر پیدا نہ کرے تو وہ صرف جسمانی زندگی بسر کرتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ حرام کاری، جسم کے کام، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، کیسی 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 بری چیزیں ہیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ، اور ان کی مانند، ان کی بابت پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا بیشتر جتا چکا، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جس کی نئی پیدائش ہو وہ باپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، توبہ توبہ، خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی زندگی کا یہ حال ہو، وہ چاہتا ہے چھوٹی سی دعا کرو، آ جاؤ اس کے پاس، تو کیا ہوگا؟ روح کا پھل جو روح القدس بخشا جاتا ہے، روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ اب دیکھو کیا لکھا، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے، ہر شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ باتیں آدمی کی زندگی میں ہوں، پر ہوں کیسے؟ یہاں بتایا گیا جتنوں نے اسے قبول کیا، خدا یسوع مسیح کو جو خدا کا کلام ہے، خدا کا پیار ہے،
وہ ان کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ کرتا کہ روح کی نئی پیدائش ہو جاتی، تب وہ اسے باپ کہتے ہیں۔ جب وہ باپ کہتے ہیں تو باپ ہے پاک، وہ ان کی زندگی میں پاکیزگی پیدا کرتا، ان کے گناہوں کو دور کرتا ہے، پھر ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کو پاک روح دیتا ہے۔ پاک روح کی طاقت سے عجیب کام ہوتے ہیں، بدی کچلی جاتی ہے، نئی نئی خوبصورت باتیں زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے، واہ واہ میرے خداوند تیرے کیا کیا ہے۔ وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس میں جو کمال ہوتا رہتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ خدا آپ سب پر یہ رحم کرے کہ آج یہ دعا کر لو، کہہ دو آئے خداوند مجھے تیری ضرورت ہے، میں آ گیا، میں آ گئی، بھائی اتنا ہی کافی ہے، باقی وہ سنبھال لے گا۔ یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے۔